السلام علیکم. سما پوڈ کاسٹ اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز، اور آج کے سما پوڈ کاسٹ کی مہمان وہ مہان شخصیت ہیں جو میدان صحافت میں 4 دہائیوں کے تجربے کی حامل ہیں. وہ واحد ساؤتھ ایشین میڈیا پرسن ہیں جنہیں ورلڈ ایسوسی ایشن آف نیوز پیپر، ایمنسٹی انٹرنیشنل اینڈ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی جانب سے 3 پریس فریڈم ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے. یہی نہیں، وہ 3 قومی اخبارات کے مدیر اعلیٰ بھی رہے ہیں. اس کے علاوہ جیو نیوز، دنیا ٹی وی، چینل 24 اور اب سما نیوز پر سیاست اور حالات حاضرہ کو اپنے تجربے اور تجزیے کی کسوٹی پر پرکھتے آئے ہیں. ان کی 4 تصانیف 1988 سے لے کر 1999 تک کے سیاسی ادوار، اور ان کی ایک کتاب جو عہد عمران پر مبنی ہے، 2018 سے 2022 تک کے سیاسی حالات کے حوالے سے ایک مختلف زاویہ پیش کرتی ہے. 2013 میں وہ پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے اتفاق رائے سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، اور 2013 سے لے کر 2022 تک بطور چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ انہوں نے زمام کار سنبھالی، اور آج بھی وہاں کرکٹ کے میدان میں ان کی پالیسیز کا ڈنکا بجتا ہے. ان کی اچیومنٹس کی فہرست بہت طویل ہے، لیکن وقت بہت قلیل ہے، تو ہم فوری طور پر اپنے مہمان کو دعوت دیتے ہیں اپنے سوالوں کے جواب کے لیے. نن ادر دین نجم سیٹھی صاحب. تھینک یو عائشہ، بڑی لمبی چوڑی تو باتیں کر دی آپ نے، بھول ہی گئی 2-3 چیزیں. 2-3 چیزیں کیا؟ یہ دیکھیں نا، یہ تو ٹھیک ہے، یہ ساری بایو جو آپ نے کی، ہاں، آپ بھول گئے کہ 3 دفعہ جیل بھی کاٹی ہے. اوہو، بھٹو صاحب نے بھی جیل میں ڈال دیا، ضیاء الحق نے بھی جیل میں ڈال دیا، نواز شریف صاحب نے بھی جیل ڈال دیا، اور اگر خان صاحب رہ جاتے تو انہوں نے بھی ڈال دینا تھا. ہاں، کوشش کی تھی انہوں نے. نہیں، وہ کیس تو کافی ہو گیا ناراض رہے میرے ساتھ. ہاں، تو مطلب ہے کہ رسپیکٹیبل قسم کی اننگز کھیلی. جب تک آپ جیل نہ جائیں تو اس وقت تک پریس کی آزادی کی بات ہی نہیں ہو سکتی اس ملک میں. ہاں، یہ بھی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے یا پاکستان میں کوئی عہدہ ملنے سے پہلے آپ کا جیل جانا ضروری ہوتا ہے، بڑا ضروری ہوتا ہے. تو آپ کی یہ شرط تو ہو چکی پوری. ہاں، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ لوگ آپ سے خفا کیوں رہتے ہیں، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے بعد مزید خفا کیوں ہوں گے؟ بات یہ ہے کہ شروع میں جب کوئی بھی حکومت آتی ہے نا، تو میری نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے ان کو سپورٹ کیا جائے. موقع ملنا چاہیے. مگر جیسے ہی وہ گڑبڑ کرنی شروع کرتے ہیں تو پھر گڑبڑ کی باتیں کرنی شروع کرتی ہیں. جب یہ بات شروع ہوتی ہے تو پھر آگے سے ناراض ہو جاتے ہیں. جب وہ ناراض ہوتے ہیں، میں پیچھے نہیں ہٹتا، تو پھر اس کے بعد بھگتنا پڑتا ہے. تو دیٹس واٹس بین ہیپننگ. کہ آپ کلوز اینڈ پرسنل اگر ہوئے، ہم جیسے آپ کے حوالے سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے آپ کی نجی زندگی کے بارے میں. لوگوں نے آپ کے ہمیشہ تجزیے سنے ہیں سیاست کے اوپر، لیکن آپ کی ذات کے حوالے سے بہت سے پہلو اوجھل رہے. آپ نے 1-2 انٹرویوز میں بتایا لاہور سے آپ کا تعلق کتنا گہرا ہے، مسلم ٹاؤن اور پھر مصری شاہ جہاں آپ کا بچپن گزرا. تب کے لاہور اور آج کے لاہور میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ بہت فرق ہے. میں تو پہچانتا ہی نہیں ہوں آج کا لاہور. انفیکٹ پاکستان آج کا نہیں پہچانتا. جس پاکستان میں میری پرورش ہوئی، جس پاکستان میں ہم اسکولوں میں گئے، جو کچھ ہم نے سیکھا، اس کا تعلق ہے ہی نہیں ہے اس پاکستان کے ساتھ. جب میں اسکول جا رہا تھا تو ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ احمدی کون ہے اور کرسچن کون ہے. وہ زمانہ تھا. اور اب تو ہم بکھر چکے ہیں سارے. اب تو یہ سیکٹیرینزم اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں دے آر ویری پریولنٹ ان پاکستان. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بڑا ایک لبرل قسم کا ماحول تھا. اب بڑی گھٹن ہے اس ملک کے اندر. تیسری بات یہ ہے کہ اس وقت بڑوں کی عزت ہوتی تھی. اب وہ ماحول ہی نہیں رہا. یہ چینج ہی ہو گیا. ہمارے بچے خود دے ٹریٹ اس ناٹ لائک فادر اینڈ مدر، بٹ آئی ڈونٹ نو ہاؤ. سو وی آلسو ہیو ٹو ایڈجسٹ ٹو دیٹ. سو اینڈ دا پالیٹکس آف دس کنٹری، بڑے برے حالات ہیں. بڑی مایوسی ہے. کبھی اتنی مایوسی نہیں تھی. بڑی آپٹمزم تھی، ہوپ تھی. اب جہاں جاتے ہیں تو مایوسی ہے. سب لوگ یہاں سے ایمیگریٹ کر رہے ہیں، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. جب میں یونیورسٹی گیا ہوں انگلینڈ کے اندر، تو پاسپورٹ صرف چاہیے تھا، کوئی ویزا نہیں تھا اس زمانے میں. اور آج کا زمانہ ہے کہ ہم دبئی بھی نہیں جا سکتے وداؤٹ اے پولیس کلیئرنس. تو یہ سوچ لیجیے کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں. تو اس لیے یہ پاکستان کو میں نہیں پہچانتا. رائٹ، ٹھیک ہے. کافی پیچیدہ باتیں ہو گئیں، ثقیل سی ہو گئی باتیں. ذرا ہنستے کھیلتے ہیں، تھوڑے الزامات کی طرف آتے ہیں. میاں صاحب سے آپ کا بڑا پرانا یارانہ ہے. لوگ آپ کی وہ بوٹ کے اندر جو تصویر ہے اس کو لے کر اکثر میاں صاحب کے ساتھ جو آپ کی یاری ہے اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب بچپن سے لے کر جوانی تک کرکٹ کا انہیں بھی شوق تھا، آپ کو بھی تھا، تو وہ ہمیشہ امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں. یہ ذاتی طور پر کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ہوگا؟ یہ خان صاحب عمران خان کی یہ افواہ پھیلائی ہوئی ہے. ہوتا یہ تھا کہ، اور خان صاحب نے مجھے بھی یہ کہانی بتائی تھی، سنائی تھی
کہ جم خانہ میں میاں صاحب کبھی کبھی چلے جاتے تھے کھیلنے کے لیے جب یہ چیف منسٹر تھے پنجاب کے. اور عمران خان کی اور ان کی بڑی دوستی تھی, انہوں نے عمران خان کے ہسپتال کے لیے زمین بھی دی وغیرہ بالکل سب کچھ ہوا. تو خان صاحب وہاں ہوتے تھے, تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ عمران خان کے کہنے کے مطابق یہ کہانی انہوں نے پھیلائی ہے. یہ جو افواہ ہے نا یہ ساری عمران خان کی یہ اختراع بنائی ہوئی ہے. تو وہ یہی ہے کہ جی جب میاں صاحب آؤٹ ہو جاتے تھے تو امپائر جو تھا وہ کہتا تھا نو بال. تو اب عمران خان نے یہ کہانی چلائی ہوئی ہے. میرا نہیں خیال ایسی کوئی بات ہے. میاں صاحب از اے اسپورٹس مین. اور دیکھیے کوئی بندہ باہر سے آ کے کہے جی چلو جی میں نے بھی 2 گیند کرا دے ہو تو کیا اس میں آؤٹ شاؤٹ ہونے کا تو ایشو نہیں ہوتا نا. پلس میاں صاحب واز اے فرسٹ کلاس کرکٹ پلیئر. اچھا ہاں, اور اگر وہ پرائم منسٹر نہ بنتے اور چیف منسٹر نہ بنتے ہو نوز ہی کوڈ ہیو بین اے ٹیسٹ پلیئر. اور ایکچولی ہی واز فرسٹ کلاس کرکٹ پلیئر. اچھا ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਿਟ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰਿਟ ਸ਼ਾਟ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਅੱਛਾ. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕਵਰ ਡਰਾਈਵ ਮਾਰਨਾ ਸਾਂ, ਘਾਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. انہوں نے اپنے 3 ادوار میں یہی کیا ہے. میں کور ڈرائیو مارنا تھا, گھاس سڑ جاتا سی, میننگ آل along the ground. یہ چوکے چھکے جو اٹھا کے لوگ مارتے ہیں نا, اس زمانے میں دی وے ٹو پلے کرکٹ واز along the ground. اور اس زمانے میں بریڈ مین اور حنیف محمد اور ان کی ساری لیگسیز تھیں. اینڈ they were all players who played test cricket, not this one day cricket اور T20 اور T10 اب جو ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ ہے نا کہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. اس دور میں اگر سوشل میڈیا ہوتا تو یہ کارنامے بھی سامنے آ جاتے. لیکن خان صاحب پاپولر ہوئے 92 کے بعد, ان کا رائز, اور پھر وہ میچ فکسنگ کی بھی انہوں نے ہی بات کرنا شروع کی کہ جس طرح سے پاکستان میں الیکشنز ہوتے ہیں میچ فکسنگ کی طرز پر. اچھا, کمنگ بیک ٹو یور چائلڈہڈ, آپ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آپ کے گھر کا ماحول بڑا مذہبی تھا, ادبی تھا, فنون لطیفہ سے دلچسپیاں تھیں اور رغبت بھی تھی, لیکن آپ آ گئے جرنلزم کی طرف. اب آپ نے 2-3 سوال اکٹھے پوچھ لیے, گھر کا ماحول, مذہب, جرنلزم. نہیں, آپ بتائیں آپ جرنلزم کی طرف میں کیسے آپ کو راغب ہوئے؟ بتاؤں, گھر کا ماحول مذہبی تھا بٹ ایٹ اے پرسنل لیول. اچھا. سب نمازیں پڑھتے تھے, مگر یہ کوئی نہیں کہتا تھا کسی کو کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھے. یہ کوئی نہیں کہتا تھا کہ چلو اب مسجد جا کے نماز پڑھو. اچھا, مسلط نہیں کرتے تھے؟ بالکل نہیں. ایک بڑی والنٹری قسم کی چیز تھی. پھر یہ کہ کسی نے ہمیں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ اب مولوی صاحب آ رہے ہیں اور آپ قرآن شریف پڑھیں, بیکاز اس زمانے میں مولوی صاحب آئے اور وہ قرآن شریف پڑھاتے تھے, مگر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا ہم پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا معنی کیا ہے. رٹا والی بات تھی. تو یہ تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل. بھائی آپ ہمیں بتائیں تو ٹھیک, لکھا کیا ہے, تو وہ کوئی بتانے والا نہیں تھا. تو دیٹ از ہاؤ انفارچونیٹلی بہت گھروں میں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. تو اس قسم کا آپ اگر کہتے ہیں نا گھر کا ماحول جو ہے وہ مذہبی نہیں تھا. مذہبی ہوتا اگر وہ زبردستی ہمیں مذہب کی طرف لے کے جاتے, مگر وہاں سب کچھ والنٹری تھا, فریڈم تھا. تو سو آئی تھنک باقی یہ جو بات ہے کہ پھر وہاں اور ہمارے گھر میں پنجابی بولی جاتی تھی, اردو نہیں بولی جاتی تھی. اچھا. انفیکٹ ہمارے گھر میں آئی واز دا فرسٹ سن جو کہ ایک انگلش میڈیم اسکول میں گیا اور انگلش میڈیم اسکول میں جا کے انگریزی سیکھی, اور یہاں تک کہ گھر والوں بیچاروں کو انگریزی نہیں آتی تھی. حالانکہ مائی مدر واز اے بیچلر آف آرٹس, BA کیا ہوا تھا انہوں نے, والد صاحب نے بھی کیا ہوا تھا, مگر نانی بہنیں وغیرہ یہ سارے جو تھے, میری خالہ وغیرہ, دے ور آل اردو نان انگلش میڈیم. تو گھر کے اندر تو پنجابی ہوتی تھی. تو اب کوئی مہمان اگر جب آ جاتا تھا تو مجھے بلایا جاتا تھا کہ آ کے انگریزی بول. اچھا, وہ انگریزی کیسے بولے بھائی, انگریزی کوئی بولنے والا ہو تو بولے. اب اسکول میں تو انگریزی بولی جاتی تھی. سینٹ اینتھنیز میں گیا تھا میں, ایچسن کالج نہیں گیا. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ میں ایچسن کالج گیا ہوں. میری ساری فیملی ایچسن کالج گئی. میں نے فیصلہ کیا میں نے نہیں جانا ایچسن کالج. میں نے یہ مڈل کلاس سینٹ اینتھنیز میں ہی رہنا ہے, جہاں فوجی جرنیلوں کے, کرنلس کے, بریگیڈیئرس کے, کیپٹنس کے بچے آتے تھے اور بیوروکریٹس کے بچے آتے تھے. اور وہاں ایک ماحول تھا جس میں کرسچنز بھی تھے, ہندوز بھی تھے اور مسلمان بھی تھے, شیعہ تھے, سنی تھے, اینڈ وی نیور نیو ہو واز ہو. تو یہ چیفز کالج جو ہے نا, یہ آئی ایم ناٹ, آپ نے رد کر دیا. ہاں, میں نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا. یہ سب کو واضح ہونا چاہیے کیونکہ واقعی یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آپ وہاں زیر تعلیم رہے. اچھا ٹھیک ہے. تو ایک اور کوشچن انٹرسٹنگ, دیر آر سو مینی کوشچنز جو ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ کا وقت بہت قیمتی ہے. آپ کا نیوز سورس, آپ نے یہ جو ٹرم تھی وہ میڈیا میں انٹروڈیوس کرائی کہ آپ کے پاس کوئی چڑیا ہے جو کہیں پہ بھی پر مار سکتی ہے. اب اس کی دیکھا دیکھی کسی نے فاختہ, کسی نے عقاب, کسی نے چیل, اور یہاں تک کہ چڑیل تک ہے لوگوں کے پاس. لیکن آپ کے مائنڈ میں یہ آئیڈیا کیسے آیا, اتنا کریٹیوٹی؟ نہیں دیکھیے, 2 چیزیں نا یہاں. ایک تو یہ ہمارے کلچر کے اندر آپ نے دیکھا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں طوطے لے کے,
فال نکالنے کے حال لیے. نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے Okay. نا, تو وہ ایک پارٹ آف دا کلچر ہے. اچھا اچھا ٹھیک, اچھا. تو وہ تو ذہن میں تو تھا ہاں. کہ وہ بھی ایک قسم کے نجومی ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں آپ کو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا, طوطا ہے کہہ رہے ہیں اچھا بھائی 10 کی میاں مٹھو ادھر لے کے جاتے, میاں مٹھو ادھر لے کے جاتے. اچھا اچھا. تو ایک تو خیر وہ ذہن میں تھا ایز این آئیڈیا. ہاں ہاں. مگر انگریزی کا ایک محاورہ ہے, وہ ہے اے لٹل برڈ ٹولڈ می. یہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے, کیونکہ پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتہ یہ بات, تو انسٹیڈ آف سیئنگ کہ جی مجھے عائشہ نے بتایا ہے, کیونکہ وہ پرابلم نہ بن جائے, تو آپ لوگ وہاں انگریزی کا محاورہ ہے لٹل برڈ ٹولڈ می. اچھا, اس لٹل برڈ کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ایک چڑیا نے مجھے بتایا, تو وہ ذہن میرا اس وقت چل رہا تھا لٹل برڈ ٹولڈ می. مجھے منیب فاروق نے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کیسے پتا, تو اب میں کیا کہتا کہ مجھے زرداری صاحب نے بتائی ہے, تو یہ میں نہیں کہہ سکتا تھا. تو پھر میں نے یہ کہا کہ ایک چڑیا نے مجھے, میری ایک چڑیا ہے اس نے بتائی. تو باتوں باتوں میں یہ شے شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ چڑیا بڑی فیمس ہو گئی, پھر نوٹوریس بھی ہو گئی, بھی لوگوں نے کہنا جو چڑیا بڑی غلط اور غلط چڑیا ہے, کر دی وہ کر دی. بٹ چڑیا کی خبر پکی ہوتی تھی بیکاز سورس پکی ہوتی تھی. اب ایک چڑیا نہیں ہے, بہت سی چڑیا ہیں. اب دیکھیے 30-40 سال اگر جرنلزم آپ نے کی ہو عائشہ, تو بڑی تعلقات بن جاتے ہیں نا ہر لیول پہ. پھر میں گورنمنٹ میں بھی رہا ہوں, مطلب ہے کہ میں سارے بیوروکریٹس اس وقت جو پاکستان کو چلا رہے ہیں, ایک زمانے میں وہ سارے پنجاب میں تھے نا, سو آئی انٹریکٹڈ ود دیم وین آئی واز چیف منسٹر پنجاب. اسی طریقے کے ساتھ mid-90s میں آئی واز ممبر آف دا فیڈرل کیبنٹ انڈر فاروق لغاری, ملک معراج خالد کی جو کیبنٹ تھی, ایز منسٹر فار اکاؤنٹیبلٹی. تو اس میں بھی میرے بڑے تعلقات بن گئے ود دا بیوروکریسیز. تو اب ہر جگہ پہ اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو میری چڑیا ہیں, وہ مجھے بتا دیتے ہیں اندر کی خبر کیا ہے. اور میں نے آج تک کبھی ذکر نہیں کیا کہ مجھے کس نے یہ بتایا. مجھے الٹا بھی ٹانگ دیں گے تو میں نہیں بتاؤں گا مجھے کس نے کیا بتایا. یہاں تک جگنو مجھے کبھی کبھی کہتی ہے کہ تم ابھی فلانے کو مل کے آئے ہو تو کیا باتیں ہوئیں, تو میں کہتا ہوں مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, بیکاز مجھے پتہ ہے کہ اگر میں نے بتا دی تو یہ بات وہ آگے کسی کو بتائے گی, وہ آگے کسی کو بتائے گی, یہ گھوم پھر کے واپس میرے پاس آ جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ یہ کہیں مجھے یاد ہی نہیں رہتا. تو آج کل آئی ایم بیکم ویری فارگیٹفل. اوکے, رازداری بشرط استواری. یہ تو میں نے بھی آزمایا ہے کہ اگر آپ کو گھما پھرا کے بھی کچھ پوچھنے کی کوشش کی جائے آپ ہوا نہیں لگنے دیتے. بالکل, اور پاسداری کرتے ہیں. ظاہر ہے کسی نے آپ کو راز دیا ہے تو پھر اس کی پاسداری بھی ضروری ہے, لیکن ایسا میڈیا میں بہت کم ہوتا ہے. یوزلی سورس لوگ بتا دیتے ہیں. لیکن آج کل کے زمانے میں جیسے ہی سوشل میڈیا آیا, جیسے ایک انقلاب آ گیا, لوگوں کی فنگر ٹپس کے اوپر ہے سب کچھ. تو آپ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے کیا سورس استعمال کرتے ہیں؟ نیوز اور اپڈیٹس آپ تک کیسے پہنچتی ہیں؟ نیوز اپڈیٹس تو آج کل کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود ہی آ جاتی ہے سارا کچھ. صرف وہ چڑیا کی خبر ہوتی ہے جس کے لیے کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے. تو اب ہر روز صبح انسٹاگرام ہو گیا یا فیس بک ہو گیا, یا آپ لوگوں کی ٹیم ہے جو مجھے سارا وقت فیڈ کرتی رہتی ہے, اور اوپر سے وہ ٹویٹر والے جو ہیں وہ جہاں جہاں سبسکرائب کیا ہوا ہے سارا کچھ آتا رہتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اسے دیکھ رہا تھا کہ ہاؤ مینی آورز ڈو آئی اسپینڈ ٹرائنگ ٹو لرن وہ کیا رہا ہے. اوکے, اسکرین ٹائم آپ کا کتنا ہے؟ 8 گھنٹے. 8 hours a day. آپ سوچیے 8 گھنٹے اگر میں سوتا ہوں تو 8 گھنٹے جو ہے از اسپینٹ آن ریڈنگ اینڈ رائٹنگ, ناٹ رائٹنگ ناؤ, ریڈنگ اباؤٹ واٹس گوئنگ آن ان دس کنٹری. اور 2-3 گھنٹے ہیں جب میں فون کرتا ہوں اپنی چڑیا کو, کبھی وہ فلانی چیز اندر کی کہانی کیا ہے, تو وہ بھی ٹائم لگتا ہے. تو آپ کے سامنے بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, میں بیٹھا ہوتا ہوں اور بات ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں ذرا مجھے اندر کی بات لینے دو نا, تو آئی میک اے فیو کالز ہیئر اینڈ دیئر, تو آئی گیٹ دا انفارمیشن. اس کے بیسس کے اوپر بندہ انالیسس بلڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے آپ آل راؤنڈر ہیں, آپ پورے دن میں بہت سے کام نمٹا رہے ہوتے ہیں اور پھر شو بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی 2-3 آپ کے آفیسز ہیں, بہت سی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں. آپ تھکتے نہیں ہیں کبھی, یا آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ نہیں عائشہ, سگریٹ ایک زمانے میں پیتا تھا. اچھا, آپ کو نہیں پتا؟ نہیں, مجھے نہیں پتا. میں نے سگریٹ پینے شروع کیے ایٹ دی ایج آف 35. اس سے پہلے میں نے کبھی سگریٹ نہیں پیا تھا. ایسا کیا ہوا 35؟ میں لاہور آ گیا. اس وجہ سے لاہور آ گیا, اور یہاں کی جو حالات تھے اور جو لوگ تھے انہوں نے مجھے پاگل کر دیا اور مجھے سگریٹ پینے شروع کر دیے. پھر 20 سال سگریٹ پیے. 20 سال کیسے پھر چھوٹے کیسے؟ وہ چھوٹے ایسے, وہ بھی ایک اچھی کہانی ہے, لمبی کہانی ہے, چھوٹی کر دیتا ہوں. جب مجھے گرفتار کیا گیا تو لے گئے مجھے کہیں, پٹیاں شٹیاں کھولیں, تو یونیفارم میں کچھ لوگ تھے, تو ڈاکٹر بلایا گیا. میں کہا جی ان کو تو چیک آؤٹ کر لیں. ڈاکٹر نے چیک آؤٹ کیا. ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہوا ہے. تو مجھے پوچھنے لگے آپ سگریٹ پیتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کون سے؟ میں نے کہا بینسن اینڈ ایجز. تو اس نے اپنے, وہ میرا خیال ہے کیپٹن تھا یا میجر تھا, اس نے اپنے اردلی کو کہا کہ جلدی سے جا کے ایک کارٹن بینسن اینڈ ایجز کا لے آؤ. کارٹن؟ تو پتہ نہیں کیا ہوا, ٹک. میں نے کہا کیپٹن صاحب آپ کارٹن منگوا رہے ہیں؟
تو اس نے کہا جی سر. میں نے کہا نہیں آپ مہربانی کریں آپ نہ منگوائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے گیسٹ اب کچھ عرصے کے لیے ہوں, آپ کارٹن منگوا رہے ہیں. یہ میں نے کہا. میں نے کہا کیپٹن صاحب مطلب ہے میں اور تھوڑا مہمان کچھ عرصے واسطے ہیں. تو میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا, میں تو جسٹ فالوئنگ آرڈرس, تو میں ایک پیکٹ منگوا لیتا ہوں. میں نے کہا اب رہنے دیں, اب نہ ایک پیکٹ آئے گا نہ کارٹن آئے گا. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں نے سگریٹ نہیں پیے. اینڈ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار می اینڈ آئی ڈیسائڈیڈ دس از دا ٹائم ٹو اسٹاپ اسموکنگ اینڈ ٹو ڈیل ود دس سچویشن وداؤٹ دا کرچ آف اے سگریٹ. اس سے پہلے عائشہ یقین کریں ہر روز میں صبح اٹھتا تھا, میں کہتا تھا پھاڑ دو اس کو, پھینک دو, بڑی ہاریبل ٹیسٹ ان مائی ماؤتھ, کافنگ اوے. پھر گاڑی میں جا رہا ہوتا تھا, غصہ چڑھتا تھا کہ سگریٹ کیوں نہیں چھوڑا جا رہا, اٹھا کے پیکٹ باہر پھینک دیتا تھا. اور پھر جا کے کہتا تھا جلدی سے پیکٹ لے کے آؤ. اداریہ نہیں لکھا جاتا تھا جب تک پورا ایک پیکٹ سگریٹ نہ پیا جائے. وہ گیوز یو اسٹیمولس نا. تو بٹ دین آئی اسٹاپڈ اسموکنگ سو لانگ ٹائم اگو. اپنے آپ سے اور کمٹمنٹ میں کر نے لی. بالکل آئی ہیو ناٹ ٹچڈ اٹ سنس دین. اچھا یعنی آپ کو کسی انسان نے نہیں کہا, یہ آپ کی سیلف کمٹمنٹ تھی اور آپ کمٹمنٹ کے بس پکے ہیں. بہت ہو گیا. اچھا ٹھیک ہے. سگار اور حقے وغیرہ کی طرف تو اب آپ یقین نہیں کریں گے کہ سگریٹ سے پہلے میں نے سگار شروع کیا تھا. اچھا مگر وہ اتنا مہنگا تھا پھر میں نے گیو اٹ اپ. آپ کی فائد شعر ہے. ویل اس وقت تو حالات ٹھیک نہیں تھے, اب بہتر ہو گئے. ہاں لیکن میں نے دیکھا ابھی بھی آپ کا بہت ہولڈ ہے. ویل چلتا ہے. آپ ایک اچھے اکانومسٹ بھی ہو سکتے ہیں. ہاں لک آئی ایم ڈوئنگ اے نمبر آف تھنگس. میں میڈیا تو مطلب ہے کہ اس سے پہلے اکیڈیمک تھا. میں کیمبرج یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. وہ چھوڑ کے اب پاکستان آیا اس کی ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے. یہاں سیاست میں انوالو ہو گیا, گرفتار ہو گیا, 2 سال جیل کاٹی. چھوڑ کے پھر میں نے کہا کہ آپ کچھ اور کرتے ہیں. ضیاء الحق کا زمانہ تھا, وہ سارا وقت آئی بی ایم پیچھے لگی ہوئی ہوتی تھی کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو پھر سوچا کہ تھوڑی جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ لبرل لوگ جو ہیں پھر اس قسم کے حالات کے اندر کتابیں شائع وغیرہ شائع کریں گے, کوئی پوئٹری کریں کوئی. تو وہ پھر ایک پبلشنگ ہاؤس شروع کر دیا. وہاں سے پھر فرائیڈے ٹائمز آ گیا. فرائیڈے ٹائمز کیسے آیا, وہ جب ضیاء الحق نے مجھے جیل میں ڈالا 1983 میں 84 میں, اور وہ میں نے کوئی کتاب چھاپی جو ضیاء الحق صاحب کو پسند نہیں آئی تو انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا. اچھا. اور تو ہم نے کہا جی کوئی چارج شیٹ تو لگایا. انہوں نے کہا نہیں چارج شیٹ کی کوئی ضرورت نہیں, مارشل لا لگایا. تو زیادہ بولو گے تو تمہیں فورٹ لے جائیں گے. تو بہرحال جی وہ زمانہ تھا. میں نے جگنو کو پوچھا, جگنو ملنے آئی تو میں نے پوچھا کہ کسی اخبار میں میرا ذکر آیا ہے کہ مجھے پکڑ کے لے گئے راتوں رات اور جیل میں ڈال دیا. انہوں نے کہا کسی کی بھی ہمت نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں لکھیں. تو اس رات میں نے فیصلہ کیا کہ جس دن ضیاء الحق جائے گا اور ایک دن جائے گا ہم اپنی اخبار نکالیں گے. And I will go into the media to defend human rights and defend the people who can't be defended. تو وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, لگے ہوئے ٹھک کرنے. ہاں لیکن تھکتے نہیں ہیں, میرا سوال وہی پر. تھکتے اس لیے نہیں ہیں بیکاز کوئی 4-5 سال پہلے جگنو نے ہمارے جو ایک ڈاکٹر ہیں, بڑے اچھے دوست بھی ہیں, ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں سمجھاؤ اے ہن ریٹائر کرے, سارا دن لگا رہتا ہے, کدی ادھر کدی ادھر. تو بہت ہو گیا ہے ان کو ریٹائر کرے. بیکاز شی سیڈ کہ جینیونلی شی سیڈ ریلیکس کرو, فلمیں دیکھو, پارکس جاؤ, پارٹیز کو اٹینڈ کرو, پینٹنگز دیکھو, میوزک سنو. تیرا پتر میوزیشین ہو گیا تو میوزک نہیں سنتا. تو اس نے پتہ کیا کہا آگے جگنو کو, اس نے کہا کہ ان کو ریٹائر نہیں ہونا. جس دن آپ نے ان کو ریٹائر کر گیا نا اس دن پاپ آف, فارغ ہو جائیں گے یہ. تو لیٹ ہم ورک, لیٹ ہم اف ہی ہیز ٹو پاپ آف, لیٹ ہم پاپ آف ود ہز بوٹس آن. تو وہی ہے, وہ چل رہا ہے سارا. ڈاکٹر نے ون نیڈس ٹو بی ایکٹیو. اوکے, ڈاکٹر نے بچت کروا دی. بچت کرا نہیں تو میں ریٹائر ہو کے بیٹھا ہوتا. ہاں اچھا سر صاحب, آپ کا نام نا بہت فتین اور انٹیلیجنٹ اور ایک اسٹریٹ فارورڈ پرسنالٹی کے طور پر جانا جاتا ہے دول آرٹس میں, دنیا کے. یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ ایک جانا مانا فیکٹ ہے. آپ کی شخصیت کا ایسا کون سا پہلو ہے جس سے دنیا واقف نہیں ہے؟ یہ سوال دنیا واقف نہیں تو آپ کا خیال میں اب آپ کو بتاؤں گا. سر صاحب یہ آپ کا پہلا ایسا میری بات سنیے, انٹرویو ہے. میری بیٹی نے بھی مجھے یہ سوال پوچھا تھا. اچھا. کیونکہ میری بیٹی میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے, اپنی ایک کتاب لکھے, اپنے میموارز لکھے, ہم بھی پیچھے پڑے, بہت کچھ دیکھا کیا, ہمیں بتائیں. تو میں نے کہا بہت سی باتیں جو کہ میں ذکر بھی نہیں کر سکتا. ابھی بہت سے لوگ ہیں جو ساتھی تھے اور جو زندہ ہیں, میں ان کو شرمندہ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی میں ان کی اجازت کے بغیر ان حالات کی بات کر سکتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ میں ابھی تیار نہیں ہوں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ اگر آپ لکھیں گے تو اس میں ضروری ہے کہ یہ آپ بتائیں
کہ وہ جو آپ والا سوال کہ کون سا ایسا چیز ہے جس میں آپ ولنریبل ہیں, جو آپ کی کمزوری ہے, وہ آپ بالکل اظہار کریں, بتائیں. تو میں نے کہا اچھا یہ کرنا پڑے گا. اس نے کہا کرنا پڑے گا. تو میں نے کہا پھر جب وقت آئے گا تو کروں گا, اس سے پہلے نہیں کروں گا. اچھا, کیونکہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہاں چلے ایسے بتا دے کہ کوئی ایسا پہلو جو لوگوں کو پتہ چلے تو وہ حیران ہو جائیں. بہت سے پہلو رہنے دیں. بہت سے پہلو. اچھا, ارے بھائی ایویں نہیں جیلیں کاٹی, ہاں کوئی وجہ ہوگی نا. آپ کے اندر بغاوت ہے تھی. اب جب شادی شدہ ہو جائیں اور اس کے بعد بچے ہو جائیں تو بچے آگے کہتے ہیں اور باز آ جاؤ, ساڈا بھی سوچو. میں نے کہا شاید گھر میں وہ سسٹم آ جاتا ہے تو بغاوت ختم ہو جاتی ہے. بچے کہتے ہیں ہمارا بھی سوچیں. اچھا اچھا. تو اب یہ ہے, پہلے تو خیر میں نے نہیں سوچا, شادی کے بعد بھی 2 دفعہ جیل ہوا ہے, مگر اب پابندی ہے کہ آپ ایسا کوئی حرکت نہیں کرنی کہ پھر آپ کو پھر اٹھا کے لے جائیں اور ہم آپ کے پیچھے بھاگیں. اور اب تو آپ کی عمر بھی نہیں ہے کہ آپ جو سختی ہوتی ہے وہ سہ لیں آپ. اچھا, تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ سن لیں گے اسٹیبلشمنٹ والے بھی اور حکومت والے بھی اور خان صاحب بھی اور باقی لوگ بھی, تو نہ ہی ہاتھ لان تو چنگا. چلے یہاں سسپینس رکھتے ہیں. صرف لوگ آپ کو سراہتے ہیں, آپ کو پسند کرتے ہیں, آپ کی فالوئنگ جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ کسے سراہتے ہیں؟ میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات, آپ نے کتاب پڑھی ہے اٹامک ہیبٹس؟ سنا ہوگا, نام سنا ہے. ہاں. اچھا, اٹامک ہیبٹس کے اندر بڑی باتیں ہیں, مگر ایک بڑی انٹرسٹنگ وزڈم میں نے سیکھی ہے اب جا کے لیٹ ان لائف. کاش کہ مجھے پہلے اس بات کا احساس ہوتا, نہیں تھا. اچھا. آپ بڑے لوگوں کو ملتی ہوں گی جی, کچھ لوگ آپ کو اچھے لگتے ہوں گے, کچھ لوگوں کی عادتیں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوں گی. اگر تو آپ ان کی عادتیں جو ہے آپ کو اچھی نہیں لگتی, ان سے خفیہ رکھیں, ان کو نہ پتہ چلے کہ آپ کون سی عادتیں آپ کو ان کی اچھی نہیں لگتی. اچھا, تو آپ سکھی رہیں گے. اگر ان کو احساس ہو جائے کہ یہ بندہ یا یہ بندی میرے بارے میں میری یہ عادتیں جو ہیں یہ پسند نہیں کرتا یا کرتی, تو وہ آپ کو کبھی نہیں پسند کریں گے. اوکے. سو میری پرابلم یہ رہا ہے شروع میں کہ اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو میں کہہ دیتا تھا یار ایک ہی ہے, وہ فلانے نے ایک ہی کی تھا, وہ بات چلی جاتی تھی. اچھا. تو میری جو چیز مجھے پسند نہیں آتی تھی میں اظہار کر دیتا تھا, تو لوگ اس کو بالکل اپوزٹ لے کے پھر وہ ہاسٹائل ہو جاتے تھے. تو دس از واٹ آئی فیسڈ. اب میں نے فیصلہ کیا کہ کسی کے کوئی بات پسند نہ بھی آئے کسی کی تو کہنا نہیں ہے, اظہار نہیں کرنا کہ یہ بات نہیں پسند آئی. پر اٹس اے بٹ لیٹ ان دا ڈے. لوگوں نے جو لوگ پسند کرتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں, جو لوگ نہیں پسند کرتے وہ نفرت کرتے ہیں. بیکاز انفارچونیٹلی آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو ہائڈ مائی ایموشنس. ایموشنل انٹیلیجنس اسی لیے ضروری. تو آپ کسے پسند کرتے ہیں یا سراہتے ہیں زندگی میں, ایز این آئیڈیل سمجھ لیں, انسپریشن سمجھ لیں؟ دیکھیے ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا ڈاکٹر اقبال احمد. ہی واز اے انٹلیکچوئل, ہی واز اے لبرل سیکولر انٹلیکچوئل. بہت پڑھے لکھے انسان تھے. امریکہ میں رہتے تھے, لیٹ لائف میں وہ واپس پاکستان آ گئے اور ان کی کوشش تھی یہاں کوئی تھنک ٹینک بنایا جائے جس کا نام خلدنیا ہو, فرام ابن خلدون. بہت ذہین شخص تھے, بہت اچھے انسان تھے. ہوتے نا کچھ لوگ اچھے انسان بھی ہوتے ہیں, ذہین بھی ہوتے ہیں, اور وہ میرے آئیڈیل ہیں. اور میں نے اپنی ایک کتاب بھی ان کے نام پہ ڈیڈیکیٹ کی ہے. اچھا. تو مجھے وہ لوگ پسند ہیں جو کہ ذاتی طور پہ پرسنالٹی بھی اچھی ہو, کیریکٹر بھی اچھا ہو, آئیڈیاز کے لوگ ہوں, انسپریشن ان سے آتی ہو. آج کل کچھ لوگ ہیں ان کے آئیڈیاز بہت اچھے ہوتے ہیں مگر ذاتی زندگی میں بڑی خامیاں ہوتی ہیں. تو آپ وہ یو کانٹ آئیڈینٹیفائی سو دے انسپائر یو اپ ٹو اے پوائنٹ اینڈ دین بیونڈ دیٹ دے ڈونٹ انسپائر یو. تو سو ڈاکٹر اقبال احمد از دی اونلی پرسن آئی کین تھنک آف ہو ہیز جینوئنلی انسپائرڈ می. مگر میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں, بات ہو ہی رہی ہے تو, اور یہ 10 منٹ کی چیز جو ہے یہ 40 منٹ پہ جائے گی. مجھے پتا تھا یہ مجھے پکڑ لیں گے یہ لوگ. مینیفیسٹ آپ نے مینیفیسٹ کیا تھا, مجھے پتا تھا یہ گڑبڑ ہو جائے گی. کتابیں, یہ آپ نے پوچھا نا کہ لوگ, چھوٹے لوگوں کو کون سی کتابیں تھیں جنہوں نے مجھے ایک قسم کا چینج, تبدیلی کی میرے اندر. جب میں نیا انگلینڈ گیا تو amongst the first books that I read was an autobiography of Martin Luther King, the civil rights leader in America, جو کہ assassinated ہو گئے تھے. ان کی آٹوبایوگرافی تھی. وہ میں نے جب پڑھی, وہ he was a Christian, وہ نان وائلنس میں بلیو کرتے تھے. میں اتنا متاثر ہوا کہ میں نے کہا I am going to be a non-violent, میں اب نان وائلنس پریچ کروں گا. تو گاندھی کی بھی میں نے اٹھا لی, میں نے کہا گاندھی بھی پڑھتا ہوں,
وہ بھی بلیوڈ ان نان وائلنس. تو میں اب نیا نان وائلنس کی طرف جانا شروع ہو گیا. رائٹ. فلسفہ. 3 ماہ کے بعد میں نے ایک اور کتاب اٹھائی. اچھا. وہ بھی میں نے دیکھی بک شاپ میں. میں نے کہا یہ پڑھنے والی کتاب ہے. اس کتاب کا نام تھا ریچڈ آف دی ارتھ بائی فرانس فانون. فرانس فانون واز این الجیرین فرینچ, اور ان کے جو مینٹور تھے وہ جان پال سارتر, دا فرینچ فلاسفر. جب میں نے وہ کتاب پڑھی ریچڈ آف دی ارتھ, اور اس کا ذکر عمران خان نہیں کرتے, مگر اس کی ایک اور کتاب ہے جس کا ذکر عمران خان انڈائریکٹلی بھی کرتے ہیں. ان کی ایک یہ کتاب تھی ریچڈ آف دی ارتھ, جو کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اوپر تھی, جو کہ کالونائزیشن سے ابھی بھی نئی نکلی ہیں. اس کتاب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو کالونائزر تھا, ان دس کیس دا برٹش اور دا فرینچ اور دا پورچوگیز, اس وقت امریکہ واز ناٹ اے کالونائزر ان دوز ڈیز. تو یہ تھی, دیز آر دی آؤٹ پوسٹس آف امپیریلزم. تو اس نے وہ کتاب لکھی کہ جی جو کالونائز کرنے آتا ہے, وہ کالونائزڈ جو بنا کے جاتا ہے پیچھے, وہ کون لوگ ہیں. وہ جب میں نے پڑھا تو میرے بارے میں تھی. تو آئی واز ون آف دا بلیک اسکنز وائٹ ماسکس. رنگ میرا گورا نہیں تھا, ذہن میرا گوروں کی طرف بنتا جا رہا تھا. تو اس نے اس کتاب میں لکھا کہ یہ آپ لوگ یہ ہیں, یہ جو نئے نیولی انڈیپینڈنٹ نیشنز کے اندر جو رولنگ کلاس بن رہی ہے, دے آر آل وائٹ اسکنز, بلیک اسکنز وائٹ ماسکس, ان کو جن کو نیشنل بورژوازی کہتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یو آر دا پرابلم, یو آر ناٹ دا سولوشن. تو میں نے جب وہ پڑھا تو رونٹے کھڑے ہو گئے, کنیکٹ کر گئی. میں نے کہا مائی گاڈ, یہ تو ہماری بات کر رہے ہیں. آئی ایم ایگزیکٹلی لائک دس. جن لوگوں کو میں جانتا ہوں وہ بھی یہی چیز ہے. تو اس نے پھر آگے یہ لکھا کہ ایک ہی طریقہ ہے اس سسٹم کو ختم کرنے کا, دیٹ از تھرو وائلنس. تو آپ دو اپوزٹ میں تھیریز سڑ میں پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے ایک رات میں مارٹن اس کی پڑھی تھی کتاب, اور دوسری رات میں نے یہ پڑھی. تو اس میں بھی میں نے انڈر لائن کیا ہوا تھا, اس میں بھی میں نے انڈر لائن کیا. وہ کتاب مارٹن کی فارغ ہو گئی اور فرانس فانون کی کتاب میری بائبل بن گئی. اور ابھی بھی آئی اسٹل تھنک اٹس ون آف دا موسٹ پاورفل بکس ایور ریٹن. سو پیپل شوڈ ریڈ دیٹ. اسپیشلی یہ جو ہماری نیشنل بورژوازی ہے ہمارے ملکوں کے اندر, جو مڈل کلاس ہے, ان کو چاہیے وہ پڑھنا, ان کو پتہ لگے گا کہ وہ ہیں کیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد وہی فلسفی چل رہی ہے یا اس میں بھی چینج آیا؟ نہیں, اب ظاہر ہے کہ اب تو دا زمانہ آف ریولیوشن از اوور. اس کے بعد ریولیوشن تو ختم ہو گئی ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ وہ ریولیوشن لا رہے ہیں, ایکچولی وہ ریولیوشن نہیں لا رہے. تو وہ زمانہ ریولیوشنس کا تھا نا. پوسٹ کلونیل پیریڈ کے اندر انقلاب آ رہے تھے مختلف ملکوں میں, اگینسٹ امپیریلزم, اگینسٹ کالونائزڈ نیشنل رولنگ کلاسز, اور تو اس قسم کی وہ اب حالات نہیں رہے. اچھا, آپ کے خیال میں آپ نے اتنی شخصیات کا انٹرویو کیا ہے, آپ کا ان سے تعارف ہوا, کس شخصیت کے اثر میں سحر میں آپ زیادہ دیر گرفتار رہے یا انہوں نے آپ کو بہت متاثر کیا؟ نہیں, کوئی خاص متاثر نہیں ہوا کسی سے بھی, ٹو بی ویری آنیسٹ. سب جھوٹ بولتے تھے. ایک انٹرسٹنگ انٹرویو تھی. کون سی؟ دیکھیے, ہوتا یہ ہے کہ انٹرویو کے اندر کوئی لوگ اگر آپ زیادہ اگریسو ہو جائیں اور ان کو کنفرنٹ کریں تو وہ اگلی دفعہ انٹرویو نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اور آپ کی ریپوٹیشن ہو جاتی ہے کہ ان کو انٹرویو نہیں دینی. جی. تو اب ظاہر اگر ہم میڈیا میں ہیں تو ہم تو چاہیں گے نا کہ انٹرویوز ملتے رہیں, تو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا, تو پھر مزہ نہیں آتا. بس وہ ٹھیک ہے, تھوڑی بہت بات چلتی ہے. ایک انٹرویو بڑی انٹرسٹنگ تھی, جو کہ وہ میں قاضی حسین احمد صاحب کی انٹرویو کر رہا تھا. اچھا. جو جماعت اسلامی کے سربراہ کے طور پر. اوکے. اس وقت تو پہلے تو وہ مانتے نہیں تھے, بیکاز وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے تم ادھر میں ادھر. ٹھیک, ہاں, رائٹ لیفٹ, اور وہ رائٹ ریلیجس اور میں لیفٹ سیکولر. تو مطلب ہے کہ بڑی ٹوٹل, مگر دوستی بڑی تھی قاضی صاحب سے. میں ہمیشہ کہتا تھا قاضی آ گیا, قاضی آ گیا, اور ظالموں قاضی آ گیا. تو وہ ہمیشہ بڑا مذاق اڑتا تھا. اور قاضی صاحب بائی دا وے بڑے جینٹل آدمی تھے اور بہت اچھے آدمی تھے. ان کی پرسنالٹی بڑی زبردست تھی. آئی لوڈ ہم. اور ان کی بڑا مجھے پیار بھی کرتے تھے, اور اتفاق بھی نہیں کرتے تھے, لڑائی جھگڑے بھی ہمارے ہوتے تھے انٹلیکچولی. اور جب فوراً کوئی گیسٹس آتے تھے میڈیا والے تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ جماعت اسلامی سے ملائیں, تو میں ہمیشہ ان کو لے کے جاتا تھا قاضی صاحب کے پاس, تو ان سے ملاتا تھا. تو وہ ایک اس قسم کا آنا جانا بھی تھا کہ قاضی صاحب یہ بندہ آیا جس ذرا انہوں گولی دیو نا. اچھا, قاضی صاحب پنجابی نہیں بولتے تھے, اردو بولتے تھے. آتی تھی انہیں پنجابی؟ آتی ہوگی مگر بولتے اردو تھے, بڑی ترجیح دیتے تھے, نفیس اردو. اچھا, سو اینی وے, تو قاضی صاحب میں جب انٹرویو ہو رہا تھا تو میں نے قاضی صاحب کو مشکل سوال پوچھ لیے. اچھا. تو قاضی صاحب ناراض ہو گئے. اوہو. قاضی صاحب ناراض ہو گئے اور انہوں نے پہلے مجھے ہلکی سی دھمکی دی
جو کہ بیسکلی یہ تھی کہ تم تو امریکن ایجنٹ ہو تو اس قسم کے سوال پوچھ رہے ہو. تو مذاق میں کہا؟ نہیں, سیریس ہو گئے, اوکے, ناراض ہو گئے نا. میں بھی ایویں پنگا لے لیا کوئی, ٹھیک. تو انہوں نے بیٹھے بیٹھے کیمرہ چل رہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں ایز این امریکن ایجنٹ آپ تو یہ کہیں گے نا. جب میں کافی ہل گیا, میں کہ مائی گاڈ یہ تو گڑبڑ ہو گئی. اسٹریٹ. اچھا خیر, اس کے بعد پھر میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا, نہیں کہا سر ہاں کر کے پھر آگے جا کے میں نے پھر کوئی گڑبڑ کر دی. قاضی صاحب نے مائک اٹھایا, پھینکا, اٹھ گئے, گڑبڑ ہو گئی. میں بھی اٹھ گیا, میں کہا قاضی صاحب سو سوری. کہنے لگے نہیں دیکھے نا یہ بڑھیا آپ نے یہ کیا وہ کیا. تو میں نے کہا نہیں پلیز بیٹھے, اب نہیں ہوگا. تو خیر دوستی رہی, سب کچھ رہا, مگر اس کے بعد ہنسی مذاق بھی ہوا. تو بٹ یہ ہے کہ دیٹ واز اے ٹرکی ون. باقی ٹھیک ہی رہا, اللہ خیر صلی اللہ. مشکل تھا نا, دو انتہائیں جب ایک جگہ پہ بیٹھی ہیں تو پھر اس طرح یا تو میں چپ کر کے جو وہ چاہ رہے تھے وہ پوچھتا اور ان کو بولنے دیتا, اور میرا تو ان کے ساتھ آئیڈیولوجیکل اتفاق بھی نہیں تھا, ڈفرینسز تھے, تو پھر وہ زیادتی طور پر. لیکن چلے اسی بہانے یہ یاد رہ گیا. اور یہ بڑا مجھے یاد آتے ہیں, ہی واز اے گریٹ مین آنیسٹلی. ڈفرینسز آف اوپینین اپنی جگہ پہ, بٹ سارا جینٹل پرسنالٹی. اگر کسی سے میں متاثر ہوا ہوں ان دا سینس آف اے پرسن ہیومن تو قاضی صاحب تھے. خدا درجات بلند کرے ان کے. ابھی آخر میں جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں 65% آف آر یوتھ, آپ کے نظر میں براڈر کانٹیکسٹ آف لائف میں کامیابی کیا چیز ہے؟ ہاں یار, یہ بڑا مشکل سوال ہے, کامیابی کیا چیز ہے. کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے پیسہ بنانا. کچھ لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا, جتنا زیادہ آپ قریب ہو جائیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میں صوفی بن جاتا ہوں مذہب کے اندر, ترک دنیا کر لیتا ہوں. کچھ لوگ پیسے بنانا چاہتے ہیں اور ان کو نتھنگ ایلس از امپورٹنٹ ٹو دیم ایکسیپٹ ٹو میک منی. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں زندگی کے معنی ہونے چاہیے, صرف پیسہ بنانا معنی نہیں ہے, صرف مذہب میں مبتلا ہونا وہ اس میں معنی نہیں ہے. لوگ ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے, ہم نے معاشرہ کو اچھا کرنا ہے, ہم نے تعلیم لوگوں کو دینی ہے. چھوٹے چھوٹے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ٹو میک لائف میننگ فل, کہ معنی لائف کے کچھ اور بھی ہیں سوائے اپنے بارے سوچنے میں, کسی اور کے بارے میں بھی سوچیں. ایون جب آپ مذہب کی طرف جاتے ہیں تو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں زیادہ, ٹو گیٹ کلوز ٹو اللہ, ٹھیک ہے نا, ذاتی طور پہ. سو آئی تھنک لائف کے میننگس بہت سے ہوتے ہیں. آئی تھنک مائی اون سینس از کہ اگر معاشرے کو کسی طریقے سے ترقی کی طرف راہنمار کیا جائے اور غریبوں کے لیے ان کی زندگی بہتر ہو, تعلیم بڑھے اور انلائٹنمنٹ آئے, تشدد بند ہو, امن ہو, تو میرے لیے یہ چیزیں زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. دے میک لائف میننگ فل. اگر اس کو بڑھانے کے لیے اف آئی کین ڈو اینی تھنگ دیٹ میکس می ہیپی. تو میرا جو سارا میڈیا کا بھی رول ہے, کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے, یعنی انسانی فلاح بیسیکلی, اور شعور میں اضافہ. اور دیوے نال دیوا بلدا ہے, پنجابی چ کہنے نے نا, دیوے نال دیوا بلدا ہے. تو تسی دیوے بالدے پہ ہو کافی سارے, پتہ نہیں بالدے پہ ہیں یا بجھانے پہ ہیں, نہیں مجھے پتہ. میں لگتا اس تو پہلے کہ تسی میرا دیوا بجھاؤ کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا ہے, میرا خیال ہے آپ کا شکریہ ادا کریں گے یہاں. اور جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں اس پوڈ کاسٹ سے میں نے تو یہ 2 لیسن سیکھے ہیں آج. ویسے تو میں سیکھتی رہتی ہوں, لیکن ایک یہ کہ انسانوں سے زیادہ کتابیں پڑھیں, وہ آپ کو ہیلپ کریں گی زندگی کو سمجھنے میں اور انسانوں کو بھی سمجھنے میں. اس کے علاوہ جب زندگی آپ کو دیوار سے لگائے یا کوئی شخص آپ کو دیوار سے لگائے تو اس کرائسس میں اپرچونٹی ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. اس انٹرویو کے بعد اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوالات سیٹھی صاحب سے پوچھنے کے لیے ہوں تو آپ ہمیں ہماری ویب سائٹ پہ اور ہمارے جتنے اکاؤنٹس ان پر آگاہ کر سکتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.